ایک عربی کہاوت کے مطابق اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ پانی میں گرتے ہی آپ ڈوبنے لگیں گے اور سانس بند ہونے لگے گی اور کچھ ہی دیر بعد آپ کی روح پرواز کر جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پانی میں گرتے ہی ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرنا نہیں چاہتے، بس کوئی کام ایسا ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ شاید آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہے جس کے ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتے، کوئی واقعہ ایسا ہے جسے آپ بھول جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، یا جہاں رہ رہے ہیں وہاں ان لوگوں میں رہنا نہیں چاہتے۔ تو ان سب کا آسان حل یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اس علاقے کو بدل دیں، ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کرنا ثواب ہے، مگر خودکشی کا نہ سوچیں، کیونکہ اصل میں آپ زندگی ختم نہیں کرنا چاہتے، بس زندگی کا کوئی ناپسندیدہ پہلو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو تنکا تنکا اڑا گئیں، کوئی درد و غم کی ہوائیں تھیں، میری بندگی میں تھی کیا کمی، میرے واسطے جو سزائیں تھیں، میری زندگی میں جو دکھ لکھے، میرے مولا کیا وہ خطائیں تھیں، جنہیں آنسوؤں میں پرویا تھا وہ میری ادھوری دعائیں تھیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی سے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ڈھونڈ نہیں رہے ہوتے بلکہ وجوہات پیدا کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت اس سے بگاڑیں اور بہانہ اور وقت دے کر نکل جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی مشکل آسان کر دینی چاہیے، انہیں چھوڑنے میں پہل کر کے، کیونکہ آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ تو وہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو باندھ کر رکھنا ناممکن ہوتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود ہی لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ تمہاری قدر کی وجہ سے نہیں بلکہ پچھتاوے کی وجہ سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہمیں بہت اعتبار ہوتا ہے، ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات دل سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے غم صرف انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں اکثر وہی لوگ ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکا۔ دھوکے ہمیشہ یک طرفہ ہوتے ہیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ دھوکا کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، مگر دھوکا دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ کسی کی تلخ یا غمگین پوسٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان محبت میں دھوکا کھا کر، عشق میں ناکام ہو کر ایسا کچھ لکھتا ہے۔ اکثر خوش مزاج لوگ بھی تلخ باتیں کہہ اور لکھ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ باتیں اس کی مزاج میں ہوتی ہیں اور کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہے زندگی میں محبت کے سوا۔ دنیا میں محبت کے علاوہ اور بھی بہت سے تلخ حقیقتیں موجود ہیں جو انسان کو افسردہ کر دیتی ہیں۔
بنا حقیقت جانے خود سے کیا سرائی کرنے سے گریز کیجیے۔ یہ وقت لوٹ کر آئے گا، میں نے تو صبر کر لیا ہے، تم تیار رہنا، ہر کوئی میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی دل کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنے والے بھی آپ کو نہیں دے سکتے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ مت دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے محبت کی اور بے حد محبت کی، نہ جانے کیوں میری بے حد محبت بھی اس کا دل نہ پھیر سکی، رابطے بڑھتے گئے اور ساتھ ساتھ اس کی بیزاریت بھی۔ تب معلوم ہوا کہ رشتوں میں توازن ضروری ہوتا ہے، ہر چیز حد میں اچھی لگتی ہے، پھر چاہے محبت ہو یا نفرت۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب کوئی کسی کو مکمل جان لیتا ہے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے کر دیکھو اور پھر تماشا دیکھو۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، لیکن اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ صرف ضرورت کا پجاری ہے۔ جس شخص نے آپ کو اندھا اعتماد ہو، وہی شخص آپ کو سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ واقعی اندھے ہیں۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، کیونکہ وہ لوگ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا بلکہ کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر سے جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔